السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو انتخابات کے التوا کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ میں جو متعلقہ حکومتیں ہیں، نگران حکومتیں، ان کو یہ کہا ہے کہ 10 اپریل تک پلان جاری کر دیں، اور وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ 20 ارب جاری کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس تمام تر فیصلے اور اس تمام تر صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے طارق متین صاحب۔ سر السلام علیکم، یہ بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ستار۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جسے ہمیں حکومت کے رونے سے، واویلا کرنے سے سمجھنے کا موقع مل گیا تھا کہ کیا ممکنہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور صرف حکومت کے رونے سے نہیں، سچویشن تھی کیا ہمارے سامنے؟ سچویشن یہ تھی کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، تو اسمبلیاں تحلیل ہونے پر آئین میں ایک چیز طے ہے، اگر اسمبلیاں مدت مکمل کریں گی تو 60 روز کے اندر انتخابات ہوں گے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی مدت مکمل کرنے سے پہلے تو پھر 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے، تو 90 روز سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ لیکن یہ نگران حکومت پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پھر وفاق کی حکومت، نون لیگ اور کچھ حکومت کے دوست ہیں، وہ جو حکومت کے دوست ہیں وہ اور حکومت سب مل کے اڑ گئے کہ نہیں کروانے الیکشن۔ تو عدالت جو فیصلہ دے سکتی تھی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو اسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ کو تو یہی فیصلہ کرنا تھا۔ بات یہ کہ کوئی بھی بینچ ہوتا، جو کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ فل کورٹ کیا آئین سے ہٹ کے فیصلہ دے سکتا تھا؟ ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ فل کورٹ بھی آئین سے ماورا کوئی فیصلہ نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ موجود تھے پریس کانفرنس کے دوران، انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کا آپشن آئینی ہے اور آئین میں موجود ہے۔ ہاں، مطلب اب آپ نے دیکھا ہے جب بچے لوڈو کھیلتے ہیں یا ڈرافٹ کھیلتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کھیل، کیرم وغیرہ کھیلتے ہیں، تو جب انہیں ہار نظر آتی ہے نا یقینی، تو بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہاتھ مار کے سب بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ تمام گوٹیں کہاں کیا ترتیب تھی سب بگاڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں کھیل رہے۔ تو یہ جو حالت ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یا حکومت کی، یہ وہ حالت ہے کہ بگاڑ دیا، سب نہیں کھیل رہے۔ آپ یاد کیجئے، یہ لوگ جب عمران خان نے 26 نومبر کو کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، تو رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ تھا ممکن ہی نہیں، ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کا کہہ دینا، یہ وہ سب کچھ کر چکے تھے، ناکامی ہوئی۔ پھر وہ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ کے پنجاب اسمبلی میں بیٹھ گئے، کسی کے باپ کی اسمبلی نہیں ہے، ناکام ہوئے اسمبلیاں، ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، اسمبلیاں تحلیل ہوئیں۔ اور یہ تمام لوگ، آپ یاد رکھیے گا، مریم نواز شریف سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں تک، تمام لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کو پورے ملک میں انتخابات چاہیے تو آپ کے پاس 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں ان 2 صوبوں کی، وہ حکومتیں ختم کریں، خود بخود ملک انتخابات کی طرف جائے گا، کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہوگا، کوئی ایک اسمبلی کا انتخاب نہیں ہوگا، پورے ملک میں انتخابات ہوں گے۔ اب جب تحلیل کر دیا گیا تو یہ لوگ ایک لاجک لے آئے، وہ لاجک یہ ہے کہ عمران خان جو اسمبلی میں نہیں تھا وہ وزیر اعلیٰ کو کیسے کہہ سکتا ہے، اور یہ عدالت نے بھی کہا ایک بار کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں، تو وہ شخص جو سسٹم میں نہیں ہے اس کے کہنے پر اسمبلی کیسے تحلیل ہو سکتی ہے؟ یہ لاجک انتہائی فلاڈ لاجک ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کیوں، تو میں بتا سکتا ہوں کیوں، کہ یہ دیکھیں کیوں ہے یہ فلاڈ ترین لاجک۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسمبلیوں سے باہر ہے اور اس کے کہنے پہ اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، تو فضل الرحمان کیا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے، ڈیپٹی اسپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، ایم این اے نہیں ہے؟ لیکن فضل الرحمان پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، اور فضل الرحمان کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آئی اور کامیاب ہوئی۔ تو جب فضل الرحمان کے کہنے پر مرکز کی حکومت جا سکتی ہے اس ایسے شخص کے کہنے پر جس کی جماعت بلکہ اتحاد کی کوئی 15 سیٹیں ہیں، تو پھر ایک شخص جس کی جماعت کی حکمرانی ہے اس شخص کے کہنے پر اس کی جماعت اور اتحادی حکومت پرویز الہی یہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اسمبلی تحلیل کرنے کے جو آرڈر ہے اس پہ دستخط، سمری پہ دستخط کس کے ہیں؟ پرویز الہی کے دستخط ہیں۔ تو یہ لیگل کام تھا، یہ لاجک جو تھی انتہائی فلاڈ لاجک تھی، یہ لاجک اسی لیے فیل ہوئی ہے، انہیں ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ان لوگوں کو ناکامی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ اس سے خوف زدہ ہیں۔
ایک اور کیس قاضی فائز عیسیٰ کا، جس میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے 100 ووٹوں کے جو اختیارات ہیں وہ چیک ہونے چاہیے، اس پر آج بینچ بنا دیا گیا ہے 6 رکنی، اور اس بینچ نے وہ اختیارات ختم بھی کر دیے ہیں۔ وہ جو فیصلہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اختیارات ختم نہیں کر دیے، کالعدم قرار دے دیا۔ ہوا کیا دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بڑے مزے سے ترتیب اس کی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ حکومت کہہ رہی تھی، اور حکومت سے پہلے جیو گروپ سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کس طرح کا اختیار ہے چیف جسٹس کا، تمام بینچز کا، از خود نوٹس کا۔ اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، تو پھر اس کے بعد حکومت کے لوگوں نے اعتراض اٹھایا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے تھے حافظ قرآن والا کیس، 20 نمبر اضافی دینے والا، وہاں سے نکل کے آ گیا فیصلہ کہ یہ چیف جسٹس کا جو از خود نوٹس کا اختیار ہے، اس میں پرابلم ہے، چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات میں پرابلم ہے۔ اور وہاں سے انہوں نے چیف جسٹس پہ، ایک ماتحت نے اپنے چیف پہ قدغن لگا دی کہ چیف کے اختیارات نہیں ہیں، اور وہ آئین کے تحت 184(3) کے تحت ان کے اختیارات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے قدغن لگا دی۔ اور پھر ہوا کیا، اب چیف جسٹس نے یہ کر دیا۔ ان لوگوں نے دوسرا کام کیا کیا تھا، ایک سرکولر جاری ہوا تھا، سرکولر پہ قاضی صاحب نے لیٹر لکھا رجسٹرار کو، حکومت فوراً بھاگ کے آئی، دوڑ کے آئی، حکومت نے رجسٹرار کو OSD بنا دیا۔ آج عدالت نے روک لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس روز چیف جسٹس کو روکا تھا، فیصلہ جاری کیا تھا، اس روز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیوریٹو ریویو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ تو جو باہر بیٹھے ہوئے آزاد تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جس طرح سے ہو رہا ہے حیران کن ہے، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے جو بات کی وہ بات یہاں سے کر دی گئی، اور یہ کام اس طرح سے چل رہا ہے۔ ایک انتہائی حیران کن کام ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خط لکھتے ہیں چیف جسٹس کو مختلف معاملات پر، وہ خط چیف جسٹس کو لکھا جاتا ہے، لیکن وہ خط 3 رپورٹرز ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر وہ 3 رپورٹرز اس خط کو جاری کر دیتے ہیں، اور یہ بار بار ہم نے دیکھا ہے۔ اس پر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ رجسٹرار سپریم کورٹ آفس میں سورسز ہیں، وہاں سے خط نکل آتا ہے۔ بہرحال بات نکلے گی، خط کے نکل آنے تک پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، دور تلک جائے گی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عجیب اور حیران کن معاملات ہیں سارے کے سارے۔ اچھا، حکومت کہہ رہی ہے کہ جو نازک ترین حالات ہیں یہ ہیں وہ ہیں الیکشن، اس لیے ہم نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو بھی حکومت نے استعمال کی، اس کا حق کس کو ہونا چاہیے اس فیصلے کا کہ ملک واقعی نازک دور سے گزر رہا ہے؟ اس کا حق کس کو ہونا چاہیے اس فیصلے کا؟ دیکھیے، یہ اختیار صرف عدالت کے پاس ہے، یہ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں واضح کر دیا ہے، اور عوام کا حق حکمرانی ہے نا، تو عوام فیصلہ کریں گے، مدت پوری ہوگی، عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملے گا۔ عوام کے اختیار پر کوئی روک لگائے گا تو اس روک کو عدالت روکے گی۔ عدالت نے یہی کام کیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ مجھے بتائیں، اچار ڈالنا ہے محسن نقوی کا 90 دنوں کے بعد، اعظم خان کی حکومت کا اچار ڈالنا ہے 90 دنوں کے بعد، 90 دنوں سے آگے ان کی حکومت نہیں چل سکتی، لیکن یہ تیاری ہے کہ خلاف آئین یہ حکومت بھی 90 دن سے آگے چلائی جائے، جو نہیں ہو سکتا۔ اب بھی ہمارے یہاں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر فیصلہ آ گیا، ہوگا نہیں۔ اب مجھے اس کی کوئی لاجک بتا دے، ایک طریقہ کار بتا دے کہ کیسے نہیں ہوگا۔ یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ایک اور یوسف رضا گیلانی، نہیں کریں گے تو ایک اور، ابھی مشتاق مہر تھے IG سندھ، ایک اور مشتاق مہر، یعنی الیکشن کمشنر چیف جو ہیں، توہین عدالت لگے گی، آپ عہدے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اندر سے جو کام ہو رہا تھا اس پر بھی روک لگائی ہے عدالت نے، کیونکہ وہ کام بگڑا ہوا تھا، تو اسی لیے تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں اب اسی طرح سے آگے بڑھیں گی۔ وگرنہ آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ہمارے بعض سیاستدان اندر مداخلت کر رہے تھے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اندر سے پھر باہر باقاعدہ ایک سپورٹیو سسٹم کے تحت کام ہو رہا تھا۔ اچھا، آج کے اس فیصلے کا کیا دیکھتے ہیں منظرنامے، سیاسی منظرنامے پر کیا اثر ہوگا؟ انتخابات کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے تمام صوبے، مرکز، تمام حکومتیں، مرکز بھی، اس لیے کہ آپ جب یہ جو چین ٹوٹنا ہے کہ 2 صوبوں میں پہلے انتخاب، پھر اس کے بعد 2 صوبوں اور مرکز میں انتخاب، اور ہر بار اگر یہی ہونا ہے تو پھر یہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے مجھے تمام لوگ انتخابات کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر اندر ایک ابھی بھی امکان ہے، وہ امکان ہے جوڈیشل کو کا، ایک جوڈیشل کو کی کوشش کی جائے، اس جوڈیشل کو کا نتیجہ جو ہے
وہ زیادہ بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوگا. وہ زیادہ بگاڑ کیا ہے ابھی نہیں کہا جا سکتا, اللہ نہ کرے ہو, لیکن ایک جوڈیشل کو اندر جو ہے اس کو برپا کرنے کی یہ حکومت جو نواز شریف کی حکومت ہے یہ کوشش کر سکتی ہے, کیونکہ ہمیشہ منتقم مزاج انہوں نے کام کیے ہیں. اچھا, اس فیصلے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ 13 دن ضائع ہو گئے جو آگے چلا گیا الیکشن, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ آئین شکنی تو ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو وزارت دفاع نے, سیکرٹری دفاع نے, سیکرٹری فائنانس نے کہا کہ نہیں ہے یہ وسائل, یہ ذمہ دار ہیں, حکومت ذمہ دار ہے, کیونکہ حکومت منع کر رہی تھی. یہی لوگ اپنے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کر رہے ہیں, ترقیاتی فنڈز جاری کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ کی اسکیم کے لیے فنڈز جاری کر رہے ہیں, دیگر مداد میں فنڈز جاری کر رہے ہیں, مگر الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں. اسی لیے تو عدالت نے کہا کہ تنخواہوں سے پیسے کاٹ لیں لیکن الیکشن کروائیں. فواد چودھری نے آج ایک بیان دیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم چونکہ سرخرو ہوئے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن کی طرف بات جائے. اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا نا کہ مجھے مرکز اور تمام صوبے, پورا پاکستان الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر سینس پریویل کرے تو, سینس پریویل نہیں کرتا تو پھر سب بگڑ سکتا ہے. سب بگڑنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, پہلے بھی بگڑ چکا ہے, اب بھی اگر سب بگڑتا ہے تو یہ سب سے بڑی خرابی ہوگی. ناظرین, یہ تھے طارق متین صاحب. لیٹس ہوپ دیٹ بیٹر سینس شوڈ پریویل. اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.